السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت جعلی، مینڈیٹ جعلی، کارکردگی جعلی، ویکسینیشن جعلی اور نادرہ میں موجود ویکسینیشن کا ریکارڈ بھی جعلی۔ مریم نواز صاحبہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بے پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس جعلی ٹریل کا نہ صرف راز فاش کر دیا بلکہ دو ایسے انکشافات اور ایک ایسی پیشین گوئی کر دی جس کے نتیجے میں جو اگلے انتخابات ہیں اور ان اگلے انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون کیا ہونے والا ہے، کیا چیز دیکھ رہی ہے اور کیا پیش بندی کر رہی ہے، اس کے بھی واضح اشارے دے دیے۔ آپ کو معلوم ہے مریم صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ 8 سپٹمبر کو جو ان کی آخری پیشی تھی اس میں انہوں نے عدالت کے اندر اس بات کی درخواست کی تھی کہ مجھے ایک نئی اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ فاضل عدالت کے روبرو نہ صرف درخواست فائل کرنی ہے بلکہ میرے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے بھی میری وکالت سے معذرت کر لی ہے، لہٰذا مجھے ایک نیا وکیل اپوائنٹ کرنا ہے جس کے لیے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 مہینے کا وقت نہیں دیا اور جو سماعت تھی وہ 23 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ لہٰذا اسی سلسلے میں آج مریم صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں، آپ کو یہ بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ مریم صاحبہ کے لیے تو پورا میڈیا وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پورا میڈیا وہاں پہ جمع تھا۔ عدالت میں پیشی کے بعد وہ باہر نکلی ہیں تو صحافیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کا جناب آئیں اور آگے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو چھوٹتے ہی ان سے سوال پوچھا گیا اور وہ سوال آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، یہ خبر بھی اور مختلف جگہوں پر موجود بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوٹ خواجہ سعید کے ایک ہاسپٹل سے ویکسین لگوا لی ہے کورونا کی، اور پہلی ڈوز ان کو لگی ہے، دوسری ڈوز کے لیے ان کی درخواست، ان کے لیے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ خبر تو مزے کا خیز ہے، لیکن اس خبر نے اس تمام سسٹم پر سوال اٹھا دیے ہیں جو موجودہ حکومت نہ صرف چلا رہی ہے بلکہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی اختیار کیا، اور اس صورتحال کے اندر ہم یہ توقع کرتے ہیں بیرونی دنیا سے کہ جناب ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالا جائے گا، ہم پر سفری پابندیاں ختم کی جائیں گی، ہمارے کرونا ویکسینیشن جو سرٹیفکیٹ ہیں ان کو رسپیکٹ دیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ لیکن جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں صرف اور صرف تشویش ہی ابھرتی ہے کہ پوری دنیا ہمارے جو سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے اور جس طریقے سے ہمارے نظام حکومت چلائی جا رہی ہے اس پہ صرف ہستی ہی ہوگی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ان سے سوال پوچھا گیا تو مریم صاحبہ نے اپنے روایتی انداز کے اندر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جناب ایک جعلی حکومت، ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت سے اور آپ کیا توقع کر سکتے ہیں، ایک ایسی حکومت جس کی کارکردگی صفر ہے، جس کی کارکردگی بھی جعلی ہے اور صرف سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ تو اس نظام کے تحت جب یہ کرونا ویکسینیشن کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا تو اس کے اوپر پھر سوال ہی اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بڑی تشویش ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مرتبہ پھر نہ صرف سبکی ہوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ صرف اور صرف موجودہ نااہل حکومت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ کون سے حالات ہیں جو ہمیں اس طرف ڈرائیو کر رہے ہیں۔ مریم صاحبہ سے سوال پوچھا گیا کہ جناب انتخابی دھاندلی کو جو ہمارے جو اب سب سے بڑا کنسرن ہے اگلے انتخابات کے حوالے سے، وہ انتخابی دھاندلی ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابی دھاندلی کو روکنے کے لیے EVMs کا یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال کیا جائے۔ تو اس پر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندر بھی جو لیٹ ریزلٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے RTS کا ایک نظام وضع کیا گیا تھا، لیکن وہ RTS کا نظام جو پولنگ کے بعد ہے وہ بیٹھ گیا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ریزلٹس کیا آئیں گے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ سوراخ جہاں سے دھاندلی کا اژدہا باہر نکلتا ہے اس سوراخ کو بند ہونا چاہیے، اس طاقتور طبقے کو روکنا چاہیے جو اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنے زوم کے اوپر آ کے پورے الیکٹورل سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف دھاندلی کا اس سوراخ کو بند کرنا ہے بلکہ اس کے آگے ایک ایسی دیوار کھڑی کرنی ہے کہ دوبارہ کوئی الیکشنز کے اوپر، الیکشن کے نظام کے اوپر، الیکشن کے پروسیس کے اوپر، پاکستانی عوام کے حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ اس طرف یکسو ہوں، کیونکہ جب تک آپ اس سلسلے کو روکیں گے نہیں اس وقت تک انتخابی پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہیں گے۔ اور بات مریم صاحبہ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک
طالع آزما اپنی طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے، پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا رہے گا۔ لہٰذا کوئی بھی سسٹم آپ اڈاپٹ کر لیں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سسٹم ہو، چاہے وہ رزلٹ ٹرانسفر سسٹم ہو، یا اور بھی اس کے علاوہ جو بھی آپ تکنیک استعمال کر لیں، جو مرضی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا لیں، جب تک اداروں کو، جب تک طاقتوروں کو ہم اس بارے میں روکیں گے نہیں کہ جناب انتخابات پاکستان کے عوام کا حق ہے، پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے حکمرانوں کو ایوان اقتدار میں بھجوائیں، اس وقت تک پاکستان کے اندر سول سپریمیسی بحال نہیں ہو سکتی۔ اور مریم صاحبہ کا یہ جو بیان ہے اس کی میں 100% تائید کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ یقینی طور پر اس بارے میں اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے اور پاکستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو ہر طرح کے نقائص، دباؤ اور مینوپولیشن سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک سوراخ سے بار بار ڈسے جانے کی جو روایت ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اس ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کے اعتراض ہی کرتے رہیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری اکانومی بیٹھ گئی، ہماری معیشت بیٹھ گئی، ہمارا پورا نظام حکومت بیٹھ گیا، ہمارا جو ترقیاتی نظام تھا وہ بالکل فلالیس تھا، اب اس کے اندر فلاز نظر آ رہے ہیں، ہمارے اداروں کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے جو سول سٹرکچر ہے وہ برے طریقے سے شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، ہمیں ہر طرف سے کرپشن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے جو افراد اس وقت ایوان کے اندر بیٹھے ہیں، ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں، وہ اس کے حوالے سے کیپیبلٹی نہیں رکھتے اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ دوسرا انکشاف مریم صاحبہ نے کیا، اور وہ انکشاف اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 8 دن پہلے جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے حکومت نے محاذ گرم کیا تھا تو اس کا ذکر میں نے بھی کیا تھا، مریم صاحبہ نے بھی آج اسی حوالے سے ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس اس حوالے سے مصدقہ معلومات موجود ہیں کہ ڈسکا الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آنے والی ہے، اس رپورٹ کے اندر اس بات کا انکشاف کیا جائے گا کہ ڈسکا میں ہوا کیا، ڈسکا کے اندر جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو کہاں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اور ان سے کس بات کا مطالبہ کیا گیا، اور جیسے ہی یہ رپورٹ سامنے آئے گی تو صاف چلی شفاف چلی حکومت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈسکا کے اندر وہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر دھند کے اندر لاپتہ ہو گئے تھے، ان 20 کے 20 افراد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپنے بیانات کو نہ صرف ریکارڈ کرا دیا ہے بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ان سے کون کون سے مطالبات کیے جا رہے تھے، ان کو کس کے ڈیرے پہ رکھا گیا، کس فیکٹری پہ رکھا گیا، کہاں کہاں پر ان کے ساتھ کیوں ان سے یہ جو رزلٹس ہیں اس کے اندر تبدیلی کرائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے 2 اعلیٰ ترین افسر تھے انہوں نے بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم سے ہٹا دیا گیا تھا، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے جواب داخل کر دیے ہیں، اور ایسی اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ واقعتاً یہ صاف چلی شفاف چلی کہ آگے بہت بڑا کویسچن مارک لگ جائے گا، اور ٹرانسپیرنسی کا حکومت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی بالکل خاک میں مل جائے گا، اور نہ صرف خاک میں مل جائے گا بلکہ اس سارے پروسیس کے بعد حکومت ایک مرتبہ پھر نہ صرف ڈیفینسو پوزیشن میں آئے گی بلکہ جو سبکی ہے وہ بھی بہت زیادہ سامنے آئے گی۔ لہٰذا ہمیں الیکشن پروسیس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف الیکشن پروسیس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انتخابی عمل کو ابو دی لیول لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ یہ دھاندلی کا سوراخ، طاقت کے استعمال کا زوم، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ مریم صاحبہ نے یہاں پر جاوید لطیف صاحب سے کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا کہ جاوید لطیف صاحب کو پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مریم صاحبہ نے یہاں پر جو جاوید لطیف صاحب ہیں ان کی بھرپور حمایت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جاوید لطیف جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا ایک سچا سپاہی ہے، ان کا جانثار ہے، ان کا وفادار ہے، اور جاوید لطیف ان لوگوں میں ہے جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا علم تھام کے کھڑا ہے۔ لہٰذا جاوید لطیف صاحب کی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی، ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ وفاداری کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ہاں، جہاں تک شو کاز نوٹس کا معاملہ ہے تو ہر ایک پارٹی کے ہر ایک فرد کو، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کیسا انہوں نے کوشچن دیا جاوید لطیف صاحب کو
کہ اگر ہر کوئی بندہ اپنی ایک ذاتی رائے رکھتا ہے، اور جاوید لطیف صاحب کی بھی اس حوالے سے ذاتی رائے ہے، پارٹی کے دیگر لوگ بھی مختلف ذاتی رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کو ڈسپلن کے تحت ہونا چاہیے تھا۔ جاوید لطیف صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ اپنے شو کاز نوٹس کا جواب دیں گے، جس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر پارٹی کے اندر جو وہ آئیں گے اور اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ اب جہاں تک جاوید لطیف صاحب کا معاملہ ہے، جاوید لطیف صاحب شو کاز نوٹس ملنے کے بعد بھی کئی ٹی وی چینلز پر آئے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے جب گفتگو کی ہے تو اس میں کسی جگہ پر کوئی بھی ایسا تاثر نہیں ملتا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو کچھ کہا وہ اس پر تھوڑا سا ان کو ریزرویشنز ہیں، یا اس اپنے موقف کے اندر تھوڑی سی لچک لے کے آنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ میں نے جو ان کے 3-4 کلپس دیکھے ہیں اس کے اندر تو مجھے اپنے موقف پر وہ کھڑے نظر آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں نے کون سی ایسی بڑی بات کہہ دی ہے کہ مجھے شو کاز نوٹس مل گیا، لیکن خیر ہے، میں شو کاز نوٹس کا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نواز شریف صاحب مجھے کہیں، اگر حکم دیں، تو میں 1 منٹ کے اندر جو ہے اپنی اسمبلی رکنیت بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر نواز شریف صاحب مجھے کہیں کہ تم نے اسمبلی کی رکنیت کے ساتھ ساتھ پارٹی سے بھی نکل جاؤ، تو میں پارٹی سے بھی نکل جاؤں گا، لیکن میں نواز شریف کا وفادار ہوں اور وفادار رہوں گا اور مرتے دم تک رہوں گا۔ تو یہ کہنا تھا جاوید لطیف صاحب کا۔ تو جاوید لطیف صاحب کے موقف کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی لچک نظر نہیں آ رہی۔ آخری نقطہ جو اس پریس کانفرنس کا تھا، جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، یعنی مریم نواز صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر 2 انکشافات کیے اور 1 پیش گوئی کی۔ وہ پیش گوئی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اگلے الیکشن سے ہے، اور اس الیکشن کے اندر ان کی حریف ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ میں یہ پیش گوئی کرتی ہوں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو حلقوں کے اندر کھڑے کرنے کے لیے امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ یہ لوگ ٹکٹیں لے کے گھومیں گے، لیکن ان کو امیدوار نہیں ملے گا، اور اگر کسی نے ان کی پارٹی کی ٹکٹ لے بھی لی اور الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آ بھی گیا، تو پھر اس کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، مریم صاحبہ کی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ لوگ اس وقت جتنے برے طریقے سے مہنگائی اور بیروزگاری اور بجلی، گیس کی، پیٹرول کی قیمتوں کے دباؤ میں ہیں، جس قدر ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا بیک لیش تو یقینی طور پر سامنے آئے گا، اور غریب آدمی، عام آدمی، میرے اور آپ جیسا انسان اپنے غصے کا اظہار تو اسی وقت کرتا ہے جب اس پارٹی کا کوئی بندہ سامنے آئے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا مختلف سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی وائرل ہے کہ لاہور کے ایک علاقے کے اندر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک بھی بنائی، یہ جو ہے اسٹریٹ لائٹس وہ بھی لگائیں، یہ لٹکتے ہوئے بجلی کے تار بھی دور کی، ان کو ٹھیک کرایا، سارا کچھ انہوں نے اپنا ٹھیک کرایا، اور گیٹ لگا دیا گلی کے باہر، اور اس کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ کسی ایم پی اے، ایم این اے، حکومتی عہدیدار کا گلی میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو یہ لوگوں کا ریئیکشن ہی ہے نا، انہی چیزوں سے لوگوں کے نہ صرف ریئیکشن سامنے آتے ہیں بلکہ پتہ چلتا ہے کہ عوامی ٹیمپریچر کیسا ہے، اور اگر عوامی ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ عوامی غیظ و غضب ہے، اور عوامی غیظ و غضب کا جو اظہار ہے اس کا طاقت جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں صرف ووٹ کی پرچی پر، اور اگر ووٹ کی پرچی کو صحیح ایمانداری کے ساتھ کاسٹ کیا جائے، اس کو گنا جائے اور اس کو الیکشن رزلٹس کے اندر شامل کیا جائے، تو پھر اس غیظ و غضب سے کسی کا بچنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ ٹیمپریچر ہے جس نے کل عمران خان صاحب کو یہ کہنے پر بھی مجبور کر دیا کہ اصل میدان جنگ پنجاب ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے، یہاں پر جو انتظامی معاملات ہیں وہ برے طریقے سے بگڑ چکے ہیں، یہاں پر جو انہوں نے شخصیت کو انتظامی سربراہ کے طور پر مسلط کیا ہوا ہے، ان کی کارکردگی کے بارے میں تو ان کے پاس اتنے ضخیم فائلیں موجود ہیں جن کو وہ خود بھی شاید اگر پڑھنا پسند کریں تو ان کو پتہ چل جائے کہ پنجاب کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان صاحب کی ہمت ہے کہ اتنی تنقید، اتنی جو ہے پنجاب کے اندر جو لوگوں کی شکایتیں ہیں، خاص طور پر خود حکومتی عہدیداروں کی، خود حکومتی ایم پی ایس کی، خود حکومتی ایم این ایس کی، خود حکومتی وزراء کی، ان سب کو سننے کے باوجود وہ عثمان بزدار صاحب پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ تو ان کو بھگتنا ہے، کیونکہ جب پنجاب کے اندر الیکشنز ہوں گے تو ان کا فیس کون ہوگا؟ یقینی طور پر عثمان بزدار صاحب، کیونکہ عثمان بزدار صاحب عمران خان کے نمائندے کے طور پر پنجاب میں کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی جیت اور ہار
دونوں کا ہی ذمہ دار ہوں گے عثمان بزدار صاحب. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کو وہ کس طریقے سے مینیج کریں گے, اور اگلے جتنا بھی ٹائم بچا ہے حکومت کے پاس, وہ پنجاب کو جس طرح اپنا انتخابی میدان, انتخابی دنگل کی جگہ سمجھ رہے ہیں, اس دنگل کے اندر کون سے پہلوان کو اتاریں گے, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی موجودگی کے اندر تو جو بھی ان کا انتخابی مخالف ہوگا اس کو تو واک اوور ہی مل جائے گا, اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ کیا ہوتا ہے. مریم صاحبہ کے یہ 2 انکشافات اور ایک پیش گوئی کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.